کا عنوان ہے ایسا مرنا نہیں۔ انسان کی قدر اپنے وسیب اور اپنی رہتل میں ہی ہوتی ہے۔ سادھو کا کان بار بار اسے یاد آتا اور اس کے قدم خود بخود تیز ہوتے چلے جاتے۔ اس سمے اسے اپنے پاؤں کے نیچے سے سمے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمے کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ کر منجمد کر دینا چاہتا تھا۔ وہ بہت جلدی اپنے شہر پہنچنا چاہتا تھا جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ وہ ایک لمبی تپسیا کے بعد اپنے شہر لوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا سارا شہر قلعے سے باہر آ کر اسے خوش آمدید کہے گا، ہر کوئی اس سے ملنے کے لیے مشتاق ہوگا۔ آخر وہ ایک مہان سادھو اور جیوتشی بن کر آیا ہے، اس نے سوچا، لیکن میں تو کسی اور سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ اس کی بےتاب نظریں شکتی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کی نظریں ابھی شکتی کو تلاش کرنے میں مصروف تھیں کہ اس کے تصوراتی دنیا میں ایک صدا گونج اٹھی، ماتا کا قتل ہو گیا۔ اسی لمحے اسے ٹھوکر لگی، اس کے تصور میں آباد شہر اجڑ گیا۔ رمل اس کے ہاتھ سے گر گئی اور رمل کی ساری گوٹیاں زمین پر بکھر گئی تھیں۔ وہ خود بھی گرتے گرتے بچا۔ زمین پر بکھری رمل کی گوٹیوں کو دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا، یہ کوئی چنگا شگون نہیں ہے، اس کی خاطر میں نے اپنی حیاتی کے 12 سال خرچ کیے۔ اس نے نیچے بیٹھ کر گوٹیاں کٹھی کی، پھر رمل بچھائی اور گوٹیاں اس پر اچھال دیں اور زیچہ بنایا۔ اس فال کو نکالنے اور زیچہ بنانے سے پہلے اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے اس نے کسی اچھے فال کی توقع نہ کی ہو۔ آخر دل کڑا کر کے اس نے گوٹیوں پر نگاہ ڈالی۔ اس کی نظر مغرب کی طرف اٹھ گئی۔ فال کے مطابق مغرب سے کالی آندھی اٹھتی دکھائی دی اور آندھی نے ماتا کو اجاڑ کر رکھ دیا اور گزر گئی۔ خون کا میਂہ برسا اور دریائے جہلم سرخ ہو گیا۔ اس فال کا خوف کئی خوف کے جہلم اس کے اندر بہتے چھوڑ گیا۔ اس نے رمل لپیٹی اور پوری توانائی کے ساتھ تیز چلنا شروع کر دیا۔ وہ کالی آندھی سے پہلے قلعے کے اندر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا، سوچتا جا رہا تھا کہ بادشاہ کو اس کالی آندھی کے خطرے سے آگاہ کر سکے گا کہ نہیں۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ وہ قلعے کے قریب آ پہنچا۔ خوشی کے آنسو ابھی اس کی پلکوں کو نم بھی نہ کر پائے تھے کہ محافظوں نے قلعے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قسمت، اس نے سوچا۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھلنے لگی اور رات کے سائے پھیلنے لگے۔ وہ قلعے کی دیوار سے ٹیک لگائے سحر کے انتظار میں تارے گننے لگا۔ جب تھک گیا تو کالی آندھی، ماتا کا قتل اور شکتی سے ملاقات کے خیالات نے اس کے ذہن میں طوفان برپا کر دیا۔ آخر جب وہ اکتا گیا تو پھر نمل نکالی، اس پر گوٹیاں پھیلائیں۔ اب پھر مغرب سے اٹھتی کالی آندھی کے خوف نے اسے رمل لپیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لا علمی نعمت ہے یا آگاہی ایک اذیت ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مغرب کی طرف اس کی نگاہ پڑی تو دور گھاٹی میں آگ کے الاؤ نظر آئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آگ کا دریا ہے اور بہتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر کھڑا ہوا اور غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دور جلتی آگ دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ماتا کی خیر ہو۔ ساری رات وہ بھگوان کو یاد کرتے قلعے کے دروازے کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ بھگوان، یہ کیسا سمے ہے، 12 سال بعد کیسا سمے ہے۔ ابھی پو پھوٹی ہی تھی کہ قلعے کے اندر سے طبلے جنگ بجنے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ جو ہی قلعے کا مرکزی دروازہ کھلا، سادھو دروازے کی طرف دوڑ پڑا، لیکن وہ اندر نہ جا سکا کیونکہ راجہ پورس کے گھوڑے کے پیچھے ہاتھیوں پر سوار جنگجو ایک ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ نکل رہے تھے۔ ہاتھیوں کے پیچھے پیادے ہی پیادے چلے آ رہے تھے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر اسے اپنے علم کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ اس نے کئی سپاہیوں سے پوچھا، مہاراج پورس کس ملک پر حملہ کرنے نکلے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو مطمئن نہ کر سکا۔ فوج گزر گئی۔ سادھو پیادوں میں شامل ہو کر میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، ماتا کی خیر۔ خیر لفظوں تک ہی رہی۔ شام تک جنگ ختم ہو گئی۔ ہاتھیوں نے مغرب سے آئی کالی آندھی سے ڈر کر اپنوں کو ہی اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ یونانی قلعے میں داخل ہو گئے۔ زیوس کے پجاری جیت گئے۔ سادھو کے دل میں بار بار اپنی شکتی کا خیال آتا، پھر اپنا اجڑا شہر اور قلعہ دیکھتا۔ اس کے خشک لبوں پر ایک ہی دعا، ماتا کی خیر ہو۔ اس نے آسمان کی طرف آنسوؤں سے تر چہرے اور بندے ہاتھوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ماتا، بھگوان، میری ماتا اجڑ گئی، میری شکتی کو اپنی رکشا میں رکھنا۔ لاشوں پر سے گزرتا وہ قلعے کے اس حصے میں آ پہنچا جہاں شکتی کا گھر تھا۔ قلعے کے اندر کا منظر
उसे और दुखी कर गया। यूनानी देवता के पुजारी हिंदी देवदासियों को अपनी बाहों में लिए रक्स कुना थे। साधु ये मंजर देखकर चकरा सा गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपने कंधे पर लटकी रमल को दूर लाशों के बीच फेंक दिया। पागलों की तरह शक्ति शक्ति पुकारता वो हर रोने वाली देवदासी को देखता और आगे बढ़ जाता। तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, ये कहता वो किले के एक उजाड़ हिस्से में दाखिल हुआ। उसकी नजर एक सहमी हुई औरत पर पड़ी जो दीवार के साथ बैठी अपनी स्याह जुल्फों से अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश कर रही थी। कदमों की चांप सुनकर उसने अपने घुटनों को सख्ती से सीने से जोड़ लिया। वो जख्मी हिरनी की तरह शिकारी से बचने की नाकाम कोशिश करने लगी। साधु ने उसके चेहरे पर पड़े बाल पीछे हटाए और चीख उठा, शक्ति शक्ति। शक्ति को इस हाल में देखकर उसे अपने मन के मंदिर में रखी तमाम मूर्तियों के टूटकर गिरने की आवाजें आई। शक्ति ने अपने आंसुओं से स्नान किया, पलकें उठाई तो सामने उसका साधु खड़ा था। वो बराई आवाज में बोली, मैंने धरती माता का सदका दिया। साधु के मुंह से निकला, धरती माता की खैर। साधु की आंखों से आंसुओं का जेलम बहने लगा। उसने अपनी चादर शक्ति पर डाली और कहा, शक्ति तूने सदका नहीं तावान दिया है जो हमेशा हारने वाले देते हैं। शक्ति मेरे जैचे ने बता दिया था कि काली आंधी सब उजाड़ देगी। शक्ति ने अपनी पलकें उठाई और एक नजर साधु को देखा और फिर नजरें झुका लीं। शक्ति की झुकी नजरों पर प्रोफेसर हकीम ने अपनी कहानी का इख्तिताम करते हुए ओलंपस के पहाड़ों पर ज़्यूस देवता को पुकारते हुए एक सरदा भरी और फिर एथेंस की तरफ देखकर कहा, काली आंधी का काम आना और गुजर जाना है। वो दरख्त कभी आंधियों से नहीं गिरते जिनकी जड़ें धरती के अंदर गहरी होती हैं। और पोरस, प्रोफेसर कलीम मुस्कुराया। पोरस तो जेलम किनारे वो घना दरख्त था जिसकी जड़ें आज भी जमीन से ज्यादा अपने वसेब के दिलों में थीं। शुक्रिया।